من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ وہ کیا اور کس طرح خرچ کریں۔ کل کے فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو بھلائی کی غرض سے، فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کی غرض سے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بس یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اسلامی احکامات ان کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ ان کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح اسلام نے ذکر کیا ہے۔ ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس کے موافق نہیں ہے اس کا، تو بسا اوقات اس کے اعمال صرف ضائع ہی نہیں بلکہ اس کے لیے گناہ اور معصیت کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں ہم دیکھیں، تھوڑا سا علم حاصل کریں کہ شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، اور ہم نے کس طرح سے اس کو بہتر کرنا ہے اور زیادہ اجر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری ترغیب دی گئی ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کے بھی طور و اطوار یہ ساری چیزیں وضع کر دی گئی ہیں۔ تو فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اور کیسے اور کہاں خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، فرمایا جو بھی تم خرچ کرو خیر سے، خیر سے مراد مال ہے بنیادی طور پہ، ہوگا تو خرچ کرے گا۔ اس کے بعد کئی ایک اس کی تفاسیر مفسرین نے کی ہیں، اور سب سے جامع اور مطلوب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اس میں نیت خیر کی ہونی چاہیے، اور خیر کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے اخلاص ہے، سب سے پہلے اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، حلال اور طیب ہونا چاہیے، اور اس جگہ پہ اور ویسے اور اس انداز میں خرچ کرنا ہے جس طرح قرآن و سنت نے رہنمائی کی ہے۔ اور خرچ کرنے کے بعد جن چیزوں سے روکا گیا ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مثلا احسان جتلانا ہے، تکلیف دینا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ خیر کی توجیحات ہیں اور اس سے سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ تو یعنی جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے خیر اور خیر کی نیت سے، اب اس کی آگے ترتیب ذکر کی جا رہی ہے۔ فللوالدین، والدین پہ خرچ کرنا ہے، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں گے یہاں پہ فرضی زکوٰۃ کے حوالے سے واقع مصارف جو سورۃ توبہ میں ذکر کیے گئے ہیں، غالباً آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر یہ ساری تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ یہ عمومی اور اسی طرح جو فرضی ہیں دونوں کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک درہم ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ فرمایا فی نفسے کا، اپنے اوپر خرچ کرو، اس کو اپنے اوپر اس کو خرچ کیجئے۔ فرمایا اندی آخر، میرے پاس ایک اور ہے، تو فرمایا اپنے بیوی بچوں پہ اس کو خرچ کرو۔ فرمایا میرے پاس کچھ اور ہے، میں غلام ہے تمہارا، اس پہ خرچ کرو۔ اور ہے میرے پاس، فرمایا تم زیادہ جانتے ہو کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کو۔ یعنی اس حدیث سے جس طرح باقی یہ ایک ترتیب وضع کی گئی یہ معلوم ہوتی ہے، ایک چیز یہ بھی ہے کہ خرچ کرنے کے ساتھ انسان کا یہ ذہن اور ارادہ ہونا چاہیے
کہ جہاں اور کس طرح اور کیسے مجھے اس خرچ کرنے پہ زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ مل سکتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ کرنا چاہیے۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر بخل کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، ان چیزوں سے کام لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آج کل کے معاشرے میں یہ بھی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ والدین ان کا کوئی پرسان حال نہیں، خود تو بہت جناب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ بیچارے سکھ کا سانس بھی ان کو میسر نہیں آتا، دو ڈنگ کی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان کو اچھا کھانا وہ بھی ان کو میسر نہیں آتا۔ اور یہ تو چلیں اس سے بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں بھی رپورٹ اس سے بھی گر جاتے ہیں کہ وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے ان سے۔ تو خرچ کرنے کی ترتیب میں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، تو سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ والدین کے اوپر۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں، یہ میرا والد ہے، کچھ نہیں کرتا اور مجھ سے جتنا چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اس کے والد کے ہاتھ میں اس کو دے دیا، فرمایا تم اور تیرا مال سارے کا سارا کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے اس میں سے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال اور پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ انسان خود تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے اور اس کے بیوی بچے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے والدین وہ در در کے بھکاری ہیں یا وہ مشکلات کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ قابل غور پہلو ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والاقربین، پھر رشتہ داروں کی باری آتی ہے، رشتہ داروں کی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ذہن سے جب تک نہیں نہ نکالیں گے تب تک وہ خیر کی طرف انسان نہیں جا سکتا۔ وہ کیا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم اپنے دل کے اوپر نقش کر لیتے ہیں، اینے این کیتا سی، فلانے نے این کیتا سی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ایک تو حسد بغض یہ چیزیں آئیں گی، پھر نفرتیں بڑھتی جائیں گی، ماڑی جی انہوں کو گال چھیڑی صحیح ہے اب یہ وہاں پہ آگ لگا دے گا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ ان کو برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا یہ بہت ضروری ہے، وگرنہ بہت سارے اچھے کاموں سے بھی پھر خرچ کریں گے، معلوم ہونے کے باوجود کہتا نہیں ایتھے نہیں کرنا ہے نا، یہاں نہیں کرنا۔ اب وہ جو ایک بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ذمہ داری لگائی گئی تھی اور اس کا حق تھا، تمہارے ذمہ فرض تھا، اس سے انسان دور ہو رہا ہے اور اس میں کوتاہی کر رہا ہے۔ تو اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب ان کو دیکھیں، والیتامی، اور اس کے بعد جو یتیم اور مسکین ہے ان کو دیکھیے، مسکینوں کو دیکھیں، وابن السبیل، اور اسی طرح جو مسافر ہیں ان کو دیکھیے، اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو، جس طرح کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سے بھی، اور یہاں بھی اس سے ایک اور چیز جو ہے، ایک نقطہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ خرچ کرنے کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں مستحق کا آپ کو معلوم ہو، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے، کوریج نہیں کرنی چاہیے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بال کی کھال اتارنے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرسری سے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے یہاں یہ مصرف ہے بھی کہ نہیں، خرچ کرنے کا فائدہ کہاں زیادہ ہو سکتا ہے یا ادھر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز جو اس سے معلوم ہے کہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ ہمارے ہاں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے 1000 کلومیٹر ادھر جا رہا ہے، ادھر سے 5000 کلومیٹر ادھر آ رہا ہے، نہ ادھر والوں کو پتا کہ مصرف ہے کہ نہیں ہے، نہ ادھر والوں کو پتا کہ مصرف ہے کہ نہیں ہے، نہ ادھر والوں کو پتا کہ خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ان کو معلوم کہ یہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے ارد گرد کو دیکھیں۔ ہاں ہنگامی صورتحال جو ہوتی ہیں اس میں سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال لیا جائے گا اس علاقے والوں سے، پھر ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، ان سے جو باقی بچے گا پھر وہ بیت المال کے اندر جائے گا، بیت المال پھر دیکھے گا کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، اس علاقے کے غنیوں سے لیا جائے گا اور اس علاقے کے فقراء کے اوپر لوٹایا جائے گا۔ اس ترتیب کو بھی بسا اوقات اکثر اوقات خیال اس کا رکھا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کو بھی بائی پاس کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ فرضی زکوٰۃ میں تو علماء اس کو فرض قرار دیتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھیں گے اور یہ پاس رکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے بعد نوافل ہیں چلیں اس میں گنجائش نکل آتی ہے، لیکن جو ہنگامی صورتحال ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعاون کرنے کا، لیکن عمومی اعتبار سے یہ جو ترتیب ہے وہ اپنا ارد گرد عزیز و اقارب رشتہ دار جن کو ہم جانتے ہیں ان چیزوں پہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ ایک معاشرہ سٹیبل کیا جا سکے، نہ کہ یہ
یہ ہے کہ انسان جو ہے جو اس کے اس طرح والدین ہیں، اقربین ہیں، یہ مستحق ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں، اور یہ اس کے سخاوت کے چرچے کو 1000 کلومیٹر ہو رہے ہیں، 2000 کلومیٹر دور پر اس کے یہ چل رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن فردی زکوٰۃ ہے تو یہ ازحد ضروری ہے، اور اگر نفلی معاملات ہیں تو اس میں اولا یہ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم خیر اور بھلائی کی نیت سے کر رہے ہو، خیر اور بس اوقات خرچ کرنے کی نیتیں بڑی، اس میں بھی آج کل بڑا فرق آ رہا ہے، بس اوقات کو قرض کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، یا کوئی اور اس طرح کے دنیاوی مفاد اور مقاصد حاصل کرنے کے ووٹ کوئی اس طرح کی اور چیزیں ہیں کہ اس نیت و غرض کے ساتھ خرچ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا اجر کس سے لیں گے؟ آپ اگر دنیا والوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جن کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا رہا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی نا، ریاکار ہیں، سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کہ ایک سخی ہے ان میں، کس لیے خرچ کیا تھا؟ تاکہ لوگوں میں واہ واہ بلے بلے ہو جائے، تو یہ ہو جائے، یہ فرمایا یہ ہو چکا، اب جاؤ، اجر نہیں ہے بلکہ یہ نقصان کہ اللہ کا دیا ہوا مال تو نے اپنے خواہش نفس کے مطابق خرچ کیا تھا، اس جرم میں اس کو جہنم میں بھی پھینکا جا رہا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں سے بچتے ہوئے من خیر، خیر اور بھلائی کی نیت و ارادہ، یہ چیزیں ذہن میں ہوں، فإن اللہ بہ علیم، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا، اب یہ ہے کہ نیکی بعد میں، کوئی 10-50 راشن کا بیگ بعد میں، اس کی سیلفی شریف پہلے پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے کہ حضرت صاحب نے یوں کیا، فلاں صاحب نے یوں کیا، فلاں صاحب نے یوں کیا، ہاں ترتیب کی غرض، کیا نام ہے، کسی کو ترغیب دینے کی غرض سے کوئی ایسی چیز ہو تو وگرنہ اپنے صدقات کی جو بہترین ترتیب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ خرچ کیجئے اور بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ بائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ انسان کے قریبی سے قریبی جو عزیز ہیں ان کو بھی معلوم نہ ہو کہ انسان نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، یعنی اس کا اخفاء، اور پھر اس کا اجر عرش کے سائے کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ بھی عطا کریں گے۔ تو فإن اللہ بہ علیم، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جب اللہ کی رضا و خوشنودگی کے لیے کریں گے نا تو پھر یہ ساری چیزیں بے معنی سی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودگی کو حاصل کرنا ہے، یہی ایک مومن کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔